آپ اس ویڈیو میں بہادر صحافی کے جرأتمندانہ سوالات اور پنجاب حکومت کی بے شرمی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہر سال جب بھی مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں پاکستان کی عوام اسی طرح ذلیل ہوتی ہے۔ لاہور کو پیرس بنا دیں گے کہنے والا شہباز خود تو پاکستان کی عوام کے پیسے پہ عیاشی کر رہا ہے اور غریب عوام بارش کے پانی میں ڈوب ڈوب کر مر رہی ہے۔ اتنے دن سے بارشیں ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے عاشورہ کے جلوسوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ لوگوں نے جو کچھ کیا اپنی مدد آپ کے تحت کیا اور ہمیشہ خود ہی کرتے ہیں۔ پنجاب کی نگران حکومت کو تو تب شرم آئے نا جب ان کے لانے والے شرم کریں۔ یہ سب لوگ مل بانٹ کر بس عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ آج بھی بس الیکشن سے بچنے کے لیے عوام کے ساتھ کھینچا تانی کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ دنیا ترقی کر کے چاند تک پہنچ گئی ہے اور ہم اب تک موسمیاتی تبدیلیوں کو نہیں سمجھ سکے۔ پاکستان اس وقت شدید موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلیاں انسانوں کے لالچ اور قدرتی نظام میں بگاڑ کی وجہ سے ہیں۔ اگرچہ اس قدرتی نظام کے بگاڑ میں پاکستان کے لوگوں کا حصہ بہت کم ہے لیکن پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بننے والی آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی کسان طبقہ ان آفات کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ آنے والے سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بننے والی یہ آفات بہت بڑی تباہی کی وجہ بنے گی۔ ہمارے حکمران آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں اور سامنے کھڑی تباہی کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلاب بارشوں کی وجہ سے تباہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ موسمیاتی تبدیلیوں کی آفات سے بچاؤ کا حل تلاش کرنا ہونا چاہیے جس کے لیے پاکستان کے ہر شہری کو ہر فورم پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ آپ کا بے سود رہ جائے گا اگر ان آفات سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے۔ پچھلے دنوں ضلع بہاول نگر کے دسیوں گاؤں میں اسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بننے والی طوفانی بارش اور یالہ باری سے تمام فصلیں تباہ اور ہزاروں جانور مارے گئے۔ پھر ضلع بہاول نگر کی تحصیل ہارون آباد میں یالہ باری کے دوران گرنے والے برف کے ٹکڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ضلع بہاول نگر پنجاب کا وہ بدقسمت ضلع ہے جس میں پچھلے 10 سالوں سے آدھی زمین سیم کی وجہ سے برباد ہوئی پڑی ہے اور اب اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارش اور یالہ باری بچ جانے والی زمینوں پر فصلوں کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ اپنے حکمرانوں سے تو ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ اب کے سارا ٹولہ اپنے بچوں کے لیے اقتدار چھیننے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں افواہوں کی بھیڑ ہے جسے خبروں کے نام پہ بیچا جا رہا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار ہوگا، اگلا وزیر اعظم بلاول بیبی ہوگا، اگلے الیکشن میں بلے کا نشان ہی غائب ہوگا، لمبی مدت کی عبوری حکومت اقتدار سنبھالے گی وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی خبریں ہیں ہی نہیں، محض کچھ کچے پکے کاغذی پلان کی اطلاعات ہیں جو وقت آنے پہ ہوا میں بکھرتے پھریں گے۔ انسان فطرت سے جنگ نہیں جی سکتا، بس فطرت کے قوانین کی پابندی کر کے فطرت کو اپنے فائدے کے لیے ڈال سکتا ہے۔ سماجی سائنسز کے بھی کچھ اصول قوانین ہیں جو فطری قوانین ہی ہیں، ان کے خلاف لڑ کر جیتا نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کمپنی کا منصوبہ ہے تو کامیاب ہو جائے گا، کمپنی ننگی تو ہو ہی چکی ہے، مزید بے شرمی سے اس کو عملی جامہ پہنا دے گی، چاہے الیکشن میں اندھا دھند جڑلو پھیر کر اپنی مرضی کے نتائج کا اعلان کرنا پڑے تو کر دے گی۔ یہ بات درست ہے، ایسا عملاً ہو سکتا ہے لیکن پھر اس کی بھی قیمت ہوگی جو کمپنی کو چکانا پڑے گی۔ قوانین فطرت سے کوئی نہیں جی سکتا۔ اپنی انا اور ضد کی اس جنگ میں کمپنی نے اپنی ساکھ داؤ پہ لگائی تھی اور ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھی، اور یہ ساکھ صرف پاکستانی عوام میں ہی اس کی ساکھ نہ تھی بلکہ عالمی اداروں اور عالمی طاقتوں میں بھی اس کی ساکھ تھی جو اس جوئے میں ہار بیٹھی۔ اب اس کھیل میں کمپنی اپنی آخری چیز داؤ پہ لگا چکی ہے اور وہ ہے کل کے پاکستان میں اس کا رول جو بہت اہم ہے۔ اب پتہ نہیں عیاشی کرنے والوں کو یہ بات سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، امید ہے کہ ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس ممکنہ بات پہ کہ اگر کمپنی اپنی مرضی کی کوئی کٹ پتلی مسلط کر دے تو کاغذوں کی حد تک حکومت تو بننے کو بن جائے گی، جس طرح 9 اپریل کے بعد زور زبردستی سے بنا دی، لیکن کام کیسے چلے گا، معیشت کیسے چلے گی؟ تنخواہیں کاغذوں میں تو پوری ہو بھی جائیں، عملاً قوت خرید کی حامل تنخواہیں بس ریاستی اداروں کی جن کے بل پہ کمپنی ڈنڈا چلاتی ہے بشمول سب اداروں کے، تو اگر وہیں مارا ماری پڑ گئی تو پھر سارا کھیل ہی ختم بشمول کمپنی کے۔ اب ذرا دیکھ لیں پچھلے 15 ماہ میں کمپنی کی مسلط کردہ حکومت کے نتائج۔ چونکہ سیاسی بے چینی تھی لہٰذا سرمایہ کاری بند ہوئی اور ملک میں موجود سرمایہ بھاگنے لگا، ایکسپورٹ سمیت ہر چیز گرنے لگی۔ سو انہوں نے یہ 15 ماہ اس طرح گزارے کہ عمران خان کے دور کا جمع کردہ 22 ارب ڈالر خرچ کر کے 2.5 ارب ڈالر چائنا کے ایک بینک سے پرائیویٹ لون لیا اور اب 1 ارب ڈالر IMF سے، گویا تجارتی خسارہ ہوا کل 25 ارب ڈالر، اور بہت مشکل سے ڈیفالٹ سے بچ سکے۔ ملک
کی موٹر ویز، ایئرپورٹس اور سی پورٹس سب فروخت کر کے، لیکن تب بھی حالت یہ ہے کہ 35% تنخواہ کے اعلان پہ عمل نہ ہو سکا اور اس وقت ملازمین پیچھے فیملی سے خرچہ منگوا رہے ہیں۔ لیکن یہ محض ابتدا ہے، یہ اس معیشت کی تصویر تھی جو ڈوب رہی تھی اور ڈوبی نہیں تھی، کیونکہ کمپنی نے واشگاف الفاظ میں امریکہ سمیت دوست ملکوں اور عالمی اداروں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ الیکشن کرا کے مقبول عوامی جماعت کے پرد اقتدار کر دے گی اور سیاسی استحکام آ جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ آخری ارب ڈالر بھی IMF نے عمران خان سے بات کر کے اس کی گارنٹی پہ دیا تھا۔ اب آپ اسے ہی منظر سے غائب کر دیں گے تو ہوگا کیا؟ پاکستان کی معاشی بحالی کی آخری امید دم توڑ دے گی۔ بیرونی سرمایہ کاری تو آنی کیا، بچہ کچا مقامی سرمایہ کار بھی روپیہ لے کر بنگلہ دیش وغیرہ شفٹ ہو جائے گا۔ اگر ڈوبتی ہوئی معیشت کا تجارتی خسارہ 25 ارب ڈالر تھا تو ڈوبتی ہوئی معیشت کا تجارتی خسارہ 30 ارب ڈالر سے کہیں بڑھ جائے گا۔ امریکہ تو چھوڑ، چین کا بھی باپ ہر سال اتنے پیسے مفت نہیں دے سکتا، صرف اس وجہ سے کہ کمپنی کا ناپسندیدہ اقتدار سے باہر ہے، اور خصوصاً ان حالات میں جب کمپنی انہی ممالک اور اداروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے بھی مکر چکی ہو۔ یہ اگر ایسی کسی حکومت کو لے بھی آئے تو چند ہی ماہ میں مالی مسائل سے ان کا سر پھٹنا شروع ہو جائے گا، اور یہ مالی مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کا سر پھاڑنا شروع ہوں گے۔ لہٰذا اطمینان رکھیں، اس حکومت کے کچھ ہی دن باقی